بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع خاص طور پر حدیث ہے یا علم حدیث کے تناظر میں حدیث کی حیثیت ہے۔ یہ ایک بہت اہم موضوع ہے کیونکہ بالعموم کیا مطلب ہمارے ہاں جو رواج چلا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم احادیث سے استفادہ کرتے ہیں، علم حدیث کی روشنی میں نہیں۔ ہم احادیث کو ہی سامنے رکھتے ہیں اور اس سے اپنی مرضی کا مفہوم یا اپنی مرضی کی کسی حدیث کی سلیکشن کرتے ہیں اور پھر اس حدیث سے ہم اپنا مقصد پورا کرتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہم نے علم حدیث کی روشنی میں کبھی حدیث کو دیکھنے سمجھنے کی کوشش کی ہو۔ جتنے بھی فرقے اس وقت موجود ہیں، سنی، شیعہ، خارجی، وہابی، دیوبندی، بریلوی، جتنے بھی فرقے ہیں، ان تمام فرقوں نے احادیث آپ کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا ہے اور علم حدیث سے انہوں نے کبھی علم حدیث کی طرف پھر کبھی توجہ نہیں دی۔ میں دیانتداری کے ساتھ اور تحدیث نعمت کے طور پر یہ بات کہتا ہوں کہ ہم اس وقت اس دور میں علم حدیث کو سامنے رکھ کر یا علم حدیث کی جو درست خدمت ہو سکتی ہے وہ اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ صرف ہم کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ علم حدیث میں حدیث کیا چیز ہے اور اس تناظر کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم حدیث کی اس حیثیت کو متعین کرتے ہیں جو اسے علم حدیث دیتا ہے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کیا کہ کسی حدیث کو لیا ہو، اسے رد کر دیا ہو، اسے قبول کر لیا ہو۔ حدیث کے رد و قبول کا معاملہ بہت مختلف بات ہے۔ اس کا تعلق اہل فن سے ہے۔ وہ فن والے سمجھتے ہیں جن احادیث کے متعلق کہ یہ حدیث درست ہیں، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ ضعیف ہے، یہ مردود ہے، یا اس طرح کی جتنی بھی اقسام ہیں، یہ حدیث موضوع ہے، وہ اپنے فن کے پیش نظر کرتے ہیں۔ انہوں نے علم حدیث کو علم حدیث کی حیثیت سے دیکھنے کی کوشش کبھی نہیں کی ہے۔ نتیجے کے طور پر ان کی ساری جد و جہد احادیث کے پورے لٹریچر میں کچھ احادیث کو موضوع قرار دینا، کچھ احادیث کو صحیح قرار دینا، کچھ کو حسن، کچھ کو ضعیف اور کچھ کو مردود قرار دینا ہے۔ یہ ایک بہت مختلف تصور ہے، اور جن لوگوں نے حدیث کی طرف توجہ دی ہے اور اسی مقصد کے پیش نظر حدیث کی طرف توجہ دی ہے کہ ہم نے حدیث میں سے یہ دیکھنا ہے کہ کون سی صحیح ہے، کون سی حسن ہے، کون سی ضعیف ہے، کون سی موضوع ہے، تو انہوں نے اپنے طور سے جو خدمت انجام دی ہے وہ اپنی جگہ پر درست ہے۔ ہم کسی ایک فرقے کے کسی اصول کو رد و قبول کرنے پر بحث ہی نہیں کرتے۔ ہم تو آپ کو صرف یہ بتاتے ہیں کہ علم حدیث میں حدیث کسے کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم موضوع ہے جسے بار بار نظر انداز کرنے کے نتیجے میں بعض فرقہ پرست مولویوں نے اپنی تقریروں کے مواد کے لیے کچھ احادیث کو قبول کیا، کچھ احادیث کو رد کیا، کبھی بیٹھ کے کوئی بات کر دی، کبھی بیٹھ کے کوئی بات کر دی۔ وہ ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حدیث کو سامنے رکھ کر یا حدیث کے لٹریچر سے استفادہ کر رہے ہیں اور یہ دیکھے بغیر کر رہے ہوتے ہیں کہ علم حدیث میں حدیث کی حیثیت کیا ہے۔
مطلب جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے زیادہ تر انہوں نے اپنے تقریری مواد کے لیے یہ کام کیا ہے، یا زیادہ تر مصلحت کے پیش نظر یہ کام کیا ہے۔ مصلحت سامنے تھی تو حدیث کے متعلق گو مگو کی کیفیت پیدا کر دی کہ یہ قابل قبول ہے، یہ مردود ہے، یہ حسن ہے، یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے۔ یہ تمام جتنی بھی باتیں ہیں ساری کی ساری فن حدیث میں رہتے ہوئے جو اس فیصلے پر پہنچتا ہے کہ حدیث کے متن کی حیثیت ہم متعین کر رہے ہیں، وہ در حقیقت علم حدیث سے بے خبر ہوتے ہیں، کیونکہ حسن، صحیح، حسن، ضعیف، موضوع، موثق، یہ تمام کی تمام اقسام متن حدیث کی نہیں ہیں۔ یہ ساری کی ساری قسمیں سند حدیث کی ہیں۔ سند صحیح ہوتی ہے، سند حسن ہوتی ہے، سند ضعیف ہوتی ہے، موضوع ہوتی ہے، مردود ہوتی ہے، مدلس ہوتی ہے۔ یہ تمام قسمیں متن کی نہیں ہیں، یہ تمام قسمیں سند کی ہیں۔ ہاں، سند کی صحت کی تاثیر افادہ کرتی ہے متن پر، متن کو جا کر متاثر کرتی ہے۔ لیکن اگر سند کی وجہ سے متن متاثر ہو رہا ہو تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ خود علم حدیث میں حدیث جسے کہا جاتا ہے وہ کس چیز کا نام ہے اور حدیث کی بنیاد کس پر ہے۔ یہ وہ بنیادی سوال ہے جس کو اس دور میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اور تحدیث نعمت کے طور پر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ سوال ہم نے اٹھایا ہے کہ آپ علم حدیث کی روشنی میں یہ دیکھیں کہ حدیث کی حیثیت کیا ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب قول و عمل کا نام ہے۔ ما اضیف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قول او عمل ما نسب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قول او عمل، وہ قول و عمل جو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا ہو اسے حدیث کہا جاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آپ کو پورے علم حدیث کے لٹریچر میں، پورے حدیث کے لٹریچر میں 1400 سال کی تاریخ میں ایک حدیث بھی ایسی نہیں ملے گی جو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ حدیث ہمیشہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے، اس لیے کہ سند اگر درمیان سے اٹھا دی جائے تو متن کی اپنی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ متن کے رد و قبول کا انحصار سند کے رد و قبول پر ہے۔ سند غیر نبی ایک غیر نبی دوسرے غیر نبی سے نقل کرتا ہے، اور جب ایک غیر نبی سے ایک چیز کو نقل کرے اور پھر نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کرے تو اس کی دینی حیثیت صفر ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت دی ہے انہوں نے در حقیقت غیر نبی کو نبوت میں مؤثر مانا ہے۔ ان کا خیال ہے، ان کا ایمان ہے، ان کا اعتقاد ہے کہ یہ دونوں کالا دینی اعتبار سے ایک حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر یہ دونوں کالا دینی اعتبار سے ایک حیثیت رکھتے ہیں تو نبی اور غیر نبی کی دینی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، اور جب غیر نبی کی اور نبی کی حیثیت ختم ہو جائے تو ختم نبوت پھر کسی چیز کا نام نہیں رہتا۔ یہ وہ بنیادی بات ہے، یہ ایک بنیادی مقدمہ ہے جسے آپ نے پیش نظر رکھنا ہے کہ علم حدیث میں حدیث نبی علیہ السلام کے قول و عمل کا نام نہیں ہے، بلکہ پیغمبر علیہ السلام کی طرف کسی غیر نبی کے منسوب کنندہ قول و عمل کا نام ہے۔ کسی غیر نبی نے جب کسی قول و عمل کو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کیا ہو تو اسے حدیث کہا جاتا ہے۔ اس لیے راوی کو بیچ سے ہٹا دینا در حقیقت
علم حدیث کے ساتھ بددیانتی نہیں بلکہ پورے دین کے ساتھ بددیانتی ہے۔ اگر راوی کے بغیر، اگر غیر نبی کے بغیر ایک چیز قائم نہیں رہ سکتی، باقی نہیں رہ سکتی، مستند نہیں رہتی، تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ دین میں کس طرح سے کوئی حیثیت اختیار کر سکتی ہے۔ اس لیے کہ دین نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام بحیثیت بشر اس میں کسی طرح کی کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے تھے، اور کمال کے یہ لوگ ہیں جنہوں نے احادیث سے استفادہ کیا ہے۔ وہ غیر نبی سے ایک چیز کو حاصل کرتے ہیں، غیر نبی کے کہنے پر قرآن و سنت کے اندر تبدیلی کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی کوئی خدمت کر رہے ہیں۔ میری اس بات کو ایک مقدمے کے طور پر پیش نظر رکھیے، اگلے سیشن میں انشاءاللہ حدیث کے مسئلے پر مزید تفصیل عرض کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔